وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تعاون کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام جس کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا سامان لا کر دے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کا سامان لا کر دے دیا، عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی رقم لا کر دے دیا۔ صحابی نے سوچا سب لوگ لا کر دے رہے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں، میں دینا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں۔ راتوں رات یہودی کے باغیچے میں جاتے ہیں، اس کے پاس رات بھر کام کرتے ہیں، پانی کھینچ کھینچ کر اس کے کھجور کے درختوں کو پانی پلاتے ہیں، صبح میں ایک مٹھی بھر کھجور دیتا ہے وہ یہودی۔ تو صحابی ایک مٹھی بھر کھجور لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بس اتنا ہی میرے پاس ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کے ایمان کو محفوظ رکھا، جسم کو محفوظ رکھا، روحوں کو محفوظ رکھا اور ہمارے دوست احباب کو محفوظ رکھا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت۔ اس عنوان کا انتخاب بنیادی طور پر ہم نے اس لئے کر رکھا ہے کہ آج انشاءاللہ نماز کے بعد مدرسہ عباد الرحمن میں عظیم الشان ایک کلینک کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اسلام تین چیزوں کا نام ہے: عبادات، اخلاقیات اور معاملات۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں جب مکمل مل جاتی ہیں تو اسلام کامل بن جاتا ہے۔ ہم عبادات کر لے رہے ہیں، ہماری نمازیں درست ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارا روزی چل رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے حج بھی چل رہا ہے، زکوٰۃ بھی چل رہے ہیں، عبادت کا ایک بڑا حصہ چل رہا ہے جس پر ہم لوگ عمل پیرا ہیں۔ اور دوسرا حصہ اسلام کا اخلاقیات ہے، اور اس اخلاقیات کے معاملے میں بہت ساری چیزوں میں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اخلاق وہاں ہمارے اخلاق کا بھانڈا وہاں پھوٹ جاتا ہے جہاں پر ہمارا تھوڑا سا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ آدمی کے اخلاق کا اندازہ اس موقع پر آپ لگا سکتے ہیں جہاں پر 5% اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا حصہ معاملات کا ہے، اور اس میں بھی ہمیں کافی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، خدمت خلق یہ اخلاقیات میں بھی آتا ہے، معاملات میں بھی آتا ہے۔ یہ خدمت خلق کا ٹاپک، یہ خدمت خلق کا میدان اخلاقیات میں بھی آتا ہے اور معاملات میں بھی آتا ہے، تو گویا یہ بڑے حصے پر حاوی ہے۔ یہ خدمت خلق کا مسئلہ ایک بڑے حصے پر حاوی ہے، اس لیے ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اسلام کے نس نس میں خدمت خلق بھرا ہوا ہے۔ ہم اپنے اندر ہی نہیں بلکہ اسلاف کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لئے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ بھی خدمت خلق کا بہت بڑا نمایاں پہلو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے اندر جب قحط سالی کا موسم آیا اور قحط سالی تھی تو وہاں پر آپ کو وزیر مالیہ بنا گیا تھا، تو غریبوں کو، مسکینوں کو غلہ تقسیم کرتے کرتے خدمت خلق کی جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی
فرعون کے پاس سے نکل کر مدین چلے گئے. وہاں پر جانے کے بعد دیکھا بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, ایک کنواں وہاں پر ہے, لوگ اپنے بکریوں کو جو ہے پانی پلا رہے ہیں. کچھ لڑکیاں بھی وہاں کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلا سک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور ان لڑکیوں کو پانی پلانے میں مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. تو گویا یہ بھی خدمت خلق کا ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ کہ وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت دے دیا تھا اور یہ معجزہ دے دیا تھا کہ وہ جب ہاتھ پھیر دیتے تو علاج ہوا کرتا تھا. اگر کسی کوڑی پر ہاتھ پھیر دیتے وہ صحیح ہو جاتا, کسی نابینا پر ہاتھ پھیر دیتے وہ صحیح ہو جاتا, اور کسی گنجے پر ہاتھ پھیر دیتے وہ صحیح ہو جاتا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علاج کا معجزہ عطا فرمایا تھا. اور ذرا دیکھیں آپ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جو ہے عورت جا رہی ہے اور چلتے چلتے دیکھا اس نے کتا پیاسا ہے, اس چلتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا. تو گویا ایک آدمی, وہ عورت ایمان والی تھی نہیں تھی حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے, تو جب وہ اللہ جنت میں داخل کرنے کے بارے میں ذکر کر رہا تو ایمان والی ہوگی, لیکن اس کے عمل کے سلسلے میں کچھ ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. ایک عورت معمولی کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو خدمت خلق کا وہ جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے. بنی اسرائیل کا وہ آدمی راستے میں چل رہا تھا, چلتے چلتے دیکھا کہ ایک کانٹا جو ہے درخت کا کانٹا سا راستے میں آیا ہوا ہے, ہر گزرنے والے کو تکلیف دے رہا ہے. اس بنی اسرائیل کے آدمی نے اس کانٹے کو کٹ کر کے پھینک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت خلق کے بدلے میں اس کا شکر ادا کیا اور پھر اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی مثالیں ہمارے سامنے بیان فرما رہی ہیں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے خدمت خلق کیا کرتے تھے. جب آپ نبی بن جاتے ہیں, پریشان گھر کو لوٹ کر آ جاتے ہیں, اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدیجہ ایسے لگ رہا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا, ایسے لگ رہا کہ میں تباہ ہو جاؤں گا. تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں, آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں اور مشکلات میں ساتھ دینے والے ہیں. تو گویا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خدمت خلق کے سارے کام گنا کر بتا دیا. جب آپ ایسے کام کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. اچھا کام کرنے والے, لوگوں کے کام آنے والے, سہارا بننے والے, کسی دکھ کو مٹانے والے, درد کو مٹانے والے, پریشان حال کا ساتھ دینے والے, اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ان کو تباہ نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور کہا کہ آپ فیل ہونے والے نہ ہیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذرا دیکھو آپ کہ وہ اپنے آنگن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, زور سے قرآن پڑھتے ہیں. تو مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ آواز سے جب قرآن پڑھتے ہیں تو سارے گھر کی عورتیں باہر آ کر کھڑی ہو کر سن رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تلاوت کو سن رہے ہیں. لوگ ڈر گئے, اگر ایسے ہی قرآن پڑھتے رہے ہماری عورتیں ایمان لے کر آنا شروع کریں گی, ہمارے بچے مسلمان ہونا شروع کریں گے. چنانچہ ان کو مکہ سے نکالا گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے نکالا گیا. اپنے ساتھ سامان لے کر جا رہے ہیں, راستے میں جو ہے گزر رہے ہیں, سامنے سے جو ہے کفار کا سردار ابن دغنہ آتا رہتا ہے. اس نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا مکہ والوں نے مجھے نکال دیا ہے, مکہ والوں نے مجھے نکال دیا ہے, میں جا رہا ہوں اللہ کی سرزمین پر. تو اس کافر سردار نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج. ابن دغنہ کہتا ہے کہ آپ جیسا مہان آدمی, آپ جیسا غریبوں کا ساتھ دینے والا آدمی, آپ جیسا مسکینوں کا ساتھ دینے والا آدمی, آپ جیسا دوسروں کو ساتھ دینے والا آدمی, آپ جیسا اچھا انسان جو انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو, وہ اس شہر سے نہ نکالا جا سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے. کافروں کا سردار کہہ رہا مثلک لا یخرج ولا یخرج. آپ اتنے اچھے آدمی ہیں,
لوگوں کے کام آنے والے، انسانوں کے کام آنے والے، مشکلوں میں بھرے ہوئے کام آنے والوں کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں، چلیے میں آپ کو سہارا دینے والا ہوں، میں آپ کی ذمہ داری لینے والا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ خدمت خلق میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دیکھو آپ کہ وہ اپنے پیسوں سے 9 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، اپنے پیسوں سے 9 غلاموں کو آزاد کیا۔ جب جنگ کا مسئلہ آیا تو سارے کے سارے گھر کے سامان کو اللہ کے رسول حوالے کر دیا۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دور خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جا کر بڑھیا کی خدمت کیا کرتے تھے، رات میں جا کر بڑھیا کے گھر میں کام کرتے تھے، اس کے برتنوں کو دھونا، اس کے گھر صاف کرنا۔ خلیفہ ہیں لیکن رات میں جا کر کام کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹ کر آ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا دیکھیں آپ کہ وہ بھی خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ عوام میں گھوم گھوم کر خدمت کر رہے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں، کسی رعایا کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ رات میں گشت کرتے کرتے پہنچا کے ایک بڑھیا کی جھوپڑی ہے اور جھوپڑی کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑھیا کچھ پکا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ پوچھا ماں کیا حال ہے؟ کہا گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے میں نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے تاکہ بچے جو ہے یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ اسی وقت واپس لوٹ کر جاتے ہیں، اپنے بیت المال کو جا کر آٹا لیتے ہیں، تیل لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر جو ہے سامان لاد دو۔ تو غلام کہتا ہے کہ مجھ پر جو ہے میں اپنے کندھوں پر لے کر جاؤں گا۔ تو وہ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ نہیں، تم یہاں پر میرا سامان اٹھا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن تم میرا سامان اٹھا نہیں سکتے۔ اپنے کندھے پر بیت المال سامان لاتے ہیں، پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، واپس لوٹ کر جا رہے ہیں۔ یہ خلیفہ ہے جو خدمت خلق میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اور ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک جو ہے جھوپڑی کے اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا میری بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، میں ساتھ تو نہیں دے سکتا ہوں، پریشان حال بیٹھا ہوں۔ تو فوراً واپس لوٹ کر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو بلا کر لاتے ہیں اور سچگی میں اس عورت کی ہیلپ کرنے میں جو ہے آپ جو ہے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اسلام کی گھٹی گھٹی میں خدمت خلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا رکھا ہے۔ اور ذرا دیکھو آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پہنچے تو دیکھا لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، آپ نے پانی کا کنواں خرید کر سارے مدینے والوں کو مفت میں چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو لوگوں سے پانی پیسے لے لے کر پانی بیچا کرتا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے مدینے والوں کو اس کنواں خرید کر جو ہے مفت میں کر دیا، جاؤ جتنا چائے پینا ہے پی لو۔ غلہ آتا ہے اور مدینے میں جو ہے قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگ جو ہے تاجر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے غلہ خرید کر بیچنا چاہتے ہیں۔ کہا کتنا فائدہ دو گے؟ 10%۔ کہا نہیں مجھے اس سے بڑھ کر فائدہ ملنے والا ہے۔ پوچھا اور کتنا جو ہے دے سکتے ہو؟ 20%۔ کہا نہیں مجھے اس سے بڑھ کر ملنے والا ہے۔ کہا اور کتنا دے سکتے ہو؟ 30%۔ کہا نہیں مجھے اس سے بڑا ملنے والا ہے۔ تو تاجر پریشان ہو گئے، کہا کہ اس سے بڑھ کر نفع آپ کون دے سکتا ہے؟ تو کہا وہ اللہ دے رہا ہے، اس اللہ کی خاطر میں سارا کا سارا اناج میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ سارا کا سارا اناج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفت میں تقسیم کر دیا مدینے والوں کے اندر۔ یہ خدمت خلق کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے دوست؟ کنواں مدینے والوں کے حوالے کیا، غلہ مدینے والوں کے حوالے کیا، پانی مدینے والوں کے حوالہ کیا، اور جب ضرورت پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مال لٹاتے رہے۔ یہ خدمت خلق کی اعلیٰ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں بہت سارے لوگ بھی آج بھی ماشاءاللہ انہوں نے خدمت خلق انجام دیا۔ اس کورونا کے پیریڈ کے اندر بے شمار لوگوں نے علاج مفت کرایا، بے شمار ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا لوگوں کو جو ہے علاج کرنے میں، لوگوں کو ساتھ دینے میں، مریضوں کا ساتھ دینے میں اپنی جان قربان کر دیا ڈاکٹروں نے۔ بے شمار مالدار ہیں جنہوں نے ہسپتال جو ہے وقف کر دیے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شادی خانے وقف کر دی علاج کے لیے، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسکولوں کے بلڈنگ کو حوالے کر دیا، جنہوں نے اپنے ہوٹلوں کو حوالے کر دیا، اور جو ہے علاج کے لیے بے شمار انہوں نے مال بہایا۔ آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ لوگ ہونے کی وجہ سے ایمان بھی زندہ ہے۔
مسلمان اپنی ایمان کو باقی رکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں جن سے کام لینا چاہتا ہے اللہ انہی سے لیتا رہتا ہے۔ ان حالات میں لوگ پیسہ کمانے والے پیسہ کماتے رہے، لیکن انہی حالات میں لوگ پیسہ لٹا کر ثواب کماتے رہے۔ کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، تجوری بھرنے والوں نے تجوری بھرا لیکن ثواب کمانے والوں نے ثواب بھی کمایا، پیسہ لینے والوں نے پیسہ لیا، پیسہ بہانے والوں نے پیسہ بھی بہایا، راشن کی شکل میں پیسہ بہایا، کھانے کی شکل میں پیسہ بہایا، غریبوں کی شکل میں جو ہے پیسہ بہایا، مسکینوں کی شکل میں پیسہ بہایا، بیواؤں کے لیے پیسہ بہایا، معالجین کے لیے جو ہے پیسہ بہایا، بیماروں کے لیے پیسہ بہایا، بے شمار پیسہ بہایا۔ آج بھی ایسے لوگ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلا ارادہ کرتا ہے اسی سے اچھے اچھے کام لیتا رہتا ہے۔ اب ہم کتنے خوش نصیب ہیں وہ دیکھیں کہ ہم سے کیا اچھا کام ہو سکتا ہے، ہم کیا اچھا کام کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے اچھے کام کو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر دو چیزیں پیدا کریں میرے دوست، دو چیزیں پیدا کریں۔ اسلام کی ایک چیز میں نے کہا عبادت ہمارے پاس ہے، دوسرا معاملات اور اخلاقیات، جس میں دو چیزیں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کیریکٹر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق اعلیٰ ہمارے ہوں، ہمیں اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری صفت کنٹریبیوشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کنٹریبیوشن کا مطلب دینا۔ وہ کیا دینا؟ آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ دیجئے، صلاحیت ہے تو صلاحیت دیجئے، مشورہ ہے تو مشورہ دیجئے، خدمت کر سکتے خدمت کیجئے، آپ جو ہے ٹائم لگا سکتے ٹائم لگائیے، آپ جو کر سکتے وہ کیجئے، جیسے ہو سکتا ویسے کیجئے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تعاون کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام جس کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے گھر کا سامان لا کر دے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کا سامان لا کر دے دیا، عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی رقم لا کر دے دیا۔ صحابی نے سوچا سب لوگ لا کر دے رہے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں، میں دینا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں۔ راتوں رات یہودی کے باغیچے میں جاتے ہیں، اس کے پاس رات بھر کام کرتے ہیں، پانی کھینچ کھینچ کر اس کے کھجور کے درختوں کو پانی پلاتے ہیں، صبح میں ایک مٹھی بھر کھجور دیتا ہے وہ یہودی۔ تو صحابی ایک مٹھی بھر کھجور لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بس اتنا ہی میرے پاس ہے، بس اتنا ہی میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو لے کر اس مال پر ایسا ڈال دیا، کہا یہ برکت والے کھجور ہیں، یہ برکت والے کھجور ہیں، تو آپ جو کر سکتے کیجئے، جہاں کر سکتے کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ بھلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، لیکن بھلائی کو روک کر مت رکھیے، تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ضرور آپ کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ اس موقع پر ہم بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پر مسجد عباد الرحمان دیکھ رہے ہیں کہ خدمت خلق میں ماشاءاللہ ہمیشہ آگے آگے رہتی ہے مسجد۔ رمضان آتا ہے تو دل کھول کر جو ہے لوگوں کا ہیلپ کرتے ہیں، اور تعلیم چل رہی ہے، تربیت چل رہی ہے، خواتین کی تعلیم چل رہی ہے، سلائی کی تعلیم چل رہی ہے، بے شمار جو ہے اس میں شعبے کام کر رہے ہیں۔ اور ایک شعبہ مدرسہ عباد الرحمان میں ماشاءاللہ کلینک کا جو ہے افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ یہ خدمت خلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ماشاءاللہ، ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو اہل خیر حضرات مل کر جو ہے کام کر رہے ہیں، ہم سب کو جڑ کر کام کرنا چاہیے، ہم سب کو کسی نہ کسی اینگل سے شریک ہونا چاہیے۔ بھئی ایک ایسا دور ہے جس میں مریض پریشان ہے، چھوٹا مریض بھی ہے، درمیانی مریض بھی، بڑا مریض بھی، ہر مریض پریشان ہے، اور اس مریض پریشان حال آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایسے موقع پر ایسے علاج کے معاملے میں، طبی معاملے میں، معالجے کے معاملے میں اگر قوم آگے بڑھ رہی ہے، مدد کر رہی ہے تو بہت بڑے خوش نصیبی کی علامت ہے دوست۔ جہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کی روزانہ کا آمدنی 100-200 روپے ہے، اب وہ کسی بڑے دواخانے میں جا کے علاج نہیں کر سکتا ہے، وہ بخار آ جاتی ہے تو جو ہے اگر ایک بار دواخانے کو جاتا ہے تو 100-200 400 500 روپے چلے جاتے ہیں، دن بھر کمائی اس کو ایک بار دواخانے میں جانے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر فری میں علاج کرنا، وہ ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں
کہ بھائی یہ اتنے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا رکھی ہے. ذرا دیکھیں آپ، جو مدرسہ عباد الرحمن کلینک کھل رہا ہے اس مدرسے کی بلڈنگ پر ایک حدیث پرفیکٹ سیٹ ہو رہی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. مکمل حدیث سیٹ ہو رہی ہے اس مدرسے کی بلڈنگ پر جو میں سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. ایک آدمی علاج کرنے کے لیے آ رہا ہے، تکلیف میں ہے، پریشان حال ہے، چاہے بخار کی شکل میں ہو، کچھ اور مرض کی شکل میں، کچھ بھی ہو. جو بیمار ہے خوش تو نہیں رہ سکتا ہے، جو بیمار ہے وہ خوشحال تو نہیں ہو سکتا ہے، جو بیمار ہے وہ زیادہ مسرت لے کر نہیں آتا، تکلیف میں آتا ہے. بیمار آتا ہے تو تکلیف میں آتا ہے. اس موقع پر اس دواخانے میں کام کرنے والے ڈاکٹر صاحب، نرس، ذمہ داران جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس آنے والے پیشنٹ کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، اس پیشنٹ کی تکلیف دور کر رہے ہیں. تو ایک پیشنٹ کی اگر تکلیف دور کر رہے ہیں لوگ فری علاج کر کے، فری ٹریٹمنٹ کر کے، فری دوا دے کر، تو خوشخبری کیا مل رہی ہے؟ نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. قیامت میں آنے والی بڑی بڑی پریشانیوں کو اللہ دور کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. ایک دن اگر 100 پیشنٹ آ کر گئے تو 100 لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا. یہ ہفتہ چلتا ہے، مہینہ چلتا ہے، سال چلتا ہے، 10 سال چلتا ہے، 20 سال چلتا ہے، 100 سال بھی چل سکتا ہے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے چل سکتا ہے انشاءاللہ. جو بھی اس میں شریک ہوں گے، جو بھی اس کام کو کرتے رہیں گے، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو قیامت میں آنے والی پریشانی کو دور کر لے رہے ہیں بندوں کی مدد کر کے. منفع. پھر اللہ کے رسول آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اگر کوئی آنے والا مشکل میں ہے اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. مریض آ رہا ہے مشکل میں ہے، اب ایک کلینک میں والے جو ہے اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں، اس کو چند ٹیبلٹ دیتے ہیں، اس کو صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، تو اس کی مشکل کو دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے کام کرنے والوں کی تکلیف کو اللہ آسان کر دیتا ہے، دنیاوی تکلیف کو بھی، اخروی تکلیف کو بھی، دونوں کی تکلیف دور کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. اور پھر ذرا دیکھو آپ، اور وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایک آدمی بیمار تھا، پریشان تھا، وہ بتا نہیں سکتا تھا، کسی کو بول نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، پریشان حال تھا، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر کہتا کہ میرے پاس فیس نہیں ڈاکٹر صاحب میرے علاج کیجئے، وہاں پر اس کی عزت جو ہے ہوتی نہیں پتا. تو ایسا پریشان حال آدمی یہاں آ رہا ہے اور اس سے کسی قسم کے پیسے نہیں لی جا رہے ہیں، اس سے فیس کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا دوا دی جا رہا ہے، سب کو دی جا رہی. تو اس کا جو ایک شرم کی جو بات اس کے پاس تھی، جھجک تھی، اس کو انہوں نے چھپا دیا. یعنی اس کے مشکل کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور اس شرمندگی کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، پریشان ہاں وہ پیشنٹ. یہاں آنے کے بعد ان لوگوں نے فری میں علاج کر دیا تو گویا اس کی ایک تکلیف کو چھپا دیا ان لوگوں نے. تب بھی سترہ اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے سارے خطاؤں کو اللہ جو ہے چھپانے کا وعدہ فرماتا ہے. اور اس بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کتنے لوگ بندوں کی مدد میں ہیں، کتنے لوگ وہاں پر جو ہے ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. اس بلڈنگ میں تعلیم ہو رہی ہے، اس حدیث میں ذرا دیکھو آپ کیسے سیٹ ہو رہا ہے. اس بلڈنگ میں تعلیم ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ بہ طریقا الجنہ، کہ بھئی ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے بھیج رہے ہیں، اماں تیار کر رہی ہے، باپ نے گاڑی بٹھا کر لے کر آ رہا ہے، اماں جو ہے کتابیں ریڈی کر رہی ہے، باپ یونیفارم تیار کر رہا ہے، باپ ٹفن لے کر وہاں پر پہنچتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں پہنچا رہے ہیں. تو گویا علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور جو دوسروں کے جنت کے راستے کو آسان کر دے، کیا اللہ اس کے راستے کو مشکل بنا سکتا ہے؟ نہیں. جو دوسروں کے لوگوں کے راستوں کو آسان بنا دے، اللہ ان کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے. اس حدیث میں پھر ذرا دیکھو آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. وہ بلڈنگ ایسی ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں کہیں لوگ بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں، جس بلڈنگ میں بچے بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھ کر سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا لکھنا ہوتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے چھا جاتے ہیں، فرشتے چھا جاتے ہیں۔ پوری حدیث میں جو بتایا گیا ہے اس بلڈنگ میں ہو رہا ہے۔ مشکل میں آنے والے مشکلات کو دور کی جا رہی ہے، تعلیم حاصل کرنے والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھا جا رہا ہے، فرشتے چھا رہے ہیں، رحمت چھا رہی ہے، سکینت چھا رہی ہے۔ اور پھر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس بلڈنگ میں کام کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، کسی بھی اینگل سے اللہ ان کا تذکرہ اپنے پاس فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وَمَنْ بَتَّعَ بِهِ عَمَلُهُ، اتنے نیک کام، اچھے کام، اپورچنٹیز اور جو ہے ہمارے پاس سب آنے کے بعد بھی اگر کوئی آگے بڑھ کر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، اتنے اچھے کام ہمارے سامنے آنے کے بعد بھی اگر اچھے کاموں کو کر کے اپنی آخرت سدھار نہیں چاہتا ہے، تو یاد رکھنا وہ کتنا بڑا حسب و نسب والا ہو، اس کو حسب نسب کامیاب نہیں کر سکتا۔ میں نبی کے خاندان کا ہوں، بھائی خاندان آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کا عمل آپ کو بچا سکتا ہے۔ میں فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں قبیلہ آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کا عمل آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو گویا دنیا کے اندر جو عمل کرے گا وہ بڑا بن جائے گا، جو عمل کرے گا اللہ کے پاس مقرب بندہ بن جائے گا۔ تو یہی باتیں تھیں، ہم کو آگے بڑھ کر اچھے کام ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھے کام میں شامل ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں، خواہش کریں کہ اے اللہ زندگی میں ہم سے کچھ اچھا کام لے لیں، اچھے کام کرنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ تو ایسے موقع پر یعنی علاج ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو ایسے موقع پر الگ الگ اینگل سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج علاج کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بیمار جب تک نہیں ہوتے اپنی صحت کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور قوم میں بیداری پیدا کریں۔ دواخانے کھولنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیڈرز کی جو ہے یہ بھی خوبی ہونا چاہیے کہ وہ قوم کے اندر اویئرنیس پیدا کریں اور ان قوم کے لیے بڑے بڑے پارک جو ہے فراہم کریں، ان کو واکنگ کرنے کے لیے جو ہے سہولتیں فراہم کریں، ان کو جو ہے ورک آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کو ابھارتے رہیں۔ ہر اینگل سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے ڈاکٹرز اس جو ہے یعنی فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں، لوگوں کے آنکھوں سے نکلنے آنسوں کو وہ تھام رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مریض کو نصیحت بھی کرے، اللہ کی طرف بھی جوڑتا رہے، مسجدوں سے اس کو جوڑتا رہے، اور جو بیمار بن کر ہمارے پاس آیا ہے بھائی یہ بیماری کیوں آتی ہے، تھوڑا اویئرنیس ہی پیدا کریں۔ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مریض آیا، بس سنا، منہ دیکھا، آنکھیں دیکھے، سنا، لکھ کر دے دے جاؤ یہ صبح کھاؤ شام کھاؤ، صبح کھاؤ شام کو۔ نہیں میرے دوست، ذرا سا اب یہ بھی کریں ہم کہ دیکھو یہ بیماری آئی نا فلاں 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 وجہ سے عام طور پر آتی ہے، آپ اس سے پرہیز کرو۔ دو چار باتیں اویئرنیس کے بھی ڈاکٹروں کو کہنا چاہیے، دو چار باتیں اویئرنیس کے لیے ڈاکٹر سے ہم سنانا بھی چاہیے، تاکہ وہ آدمی جو بھولے پن میں فلاں چیزوں کا اہتمام نہیں کیا، بیمار ہوا، اب آیا ہے تو نیکسٹ ٹائم بھی ویسے بیمار نہ ہو۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے، ریزن نہیں بتائیں گے، وجہ نہیں بتائیں گے، جو غلطی کر کے بیمار پڑا اب وہ دوا کھاتے اچھا ہو جاتا، پھر وہی غلطی کرے گا، پھر بیمار پڑ کر آئے گا، وہی غلطی کرے گا، پھر بیمار پڑ کر آئے گا۔ لہذا اب جس غلطی کی وجہ سے بیمار ہوا ہے اس کی نشاندہی کی جائے، تاکہ آئندہ ان چیزوں پرہیز کریں اور بچے رہیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میدان میں کسی بھی انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ان تمام کی محنت قبول فرما، ان کی پائی کی جو ہے تو قبول فرما، اس راستے میں خرچ کیے جانے والے ایک ایک پیسے کو تو قبول فرما، ہر ایک کی محنت کو تو قبول فرما۔ باری تعالیٰ کوئی صلاحیت کو لگا رہا ہے اس کی صلاحیت قبول فرما، کوئی مال کو لگا رہا ہے اس کے مال کو قبول فرما، کوئی وقت لگا رہا ہے اس کے وقت قبول
قبول فرما، کوئی مشورے دے رہا ہے اس کی مشورے قبول فرما، جو دعائیں دے رہا ہے اس کی دعائیں قبول فرما، جو ہمدردی کر رہا ہے اس کی ہمدردی قبول فرما، جو نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا ہے اس کے نیک تمناؤں کو تو قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے صحت مند رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ فرما، ہر بڑے بڑے آپریشن سے محفوظ فرما، ہر بڑے بڑے دواخانوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور بڑے بڑے مشکلات سے محفوظ فرما، پوری سوسائٹی کو محفوظ فرما، پوری سوسائٹی میں اویئرنیس پیدا کرنے کی عطا فرما، اور صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں انہیں سیکھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔